بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجود کی حقیقت۔ تیرا اذن میرا وجود ہے، تیرا لطف تاب نمو مجھے۔ میں تو ایک مشت غبار تھا، کہیں بے نشان پڑا ہوا۔ مسلمان کی زندگی میں ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے کہ جب وہ اپنے وجود کی حقیقت کو جاننے کا خواہاں ہوتا ہے۔ اس میں یہ احساس شدت سے اجاگر ہونے لگتا ہے کہ اس کے تمام اجزائے جسمانی کا حقیقی مقصد آخر کیا ہے۔ یہ تجسس اسے اس کے شعور کے بند نہاخانے کھولنے پر مجبور کرتا ہے کہ آیا یہ سرتاپا دو آنکھوں اور کانوں والا مبہوت کر دینے والا انسان کیا صرف کھانے پینے، سونے جاگنے، چلنے پھرنے کے لیے ان جسمانی نعمتوں سے نوازا گیا ہے؟ پھر اس میں پائی جانے والی تمام جمالیاتی حصے، قوت بینائی، گواہی، عقل و ذہن، سماعت و بصیرت، یہ تمام نقش و نگار اور ہر جز کا ایک الگ حسن و جمال کیا بنا مقصد کے ہی عطا کر دیے گئے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ کرم تیرا میرے حال پر، یہ عنایتیں، یہ نوازشیں، رہوں سجدہ ریز جو عمر بھر تو بھی حق کے شکر نہ ہو ادا۔ اپنے وجود پر غور و فکر انسان پر اس حقیقت کو کھل کر واضح کرتا ہے کہ ہر جزو انسانی کسی مقصد کے تحت تخلیق کیا گیا ہے۔ اس کے ظاہری مقاصد تو ہر ایک کو معلوم ہیں، مگر باطنی پہلوؤں سے بہت سے انسان ناواقف ہیں، اور ان سے واقفیت ہی ہمیں اس قابل بناتی ہے کہ ہم اپنے اعضائے جسمانی کے وہ تمام حقوق جو ہم پر واجب الادا ہیں پورے کر سکیں، اور ان حقوق کی پاسداری ہمارے شعور کی پہلی سیڑھی سے ہی ہو جاتی ہے۔ تیری کائنات میں جو بھی ہے تیرے حکم سے ہے میرے لیے۔ میں بشر ہوں، میرا شرف ہے یہ کہ میں صرف تیرے لیے بنا۔ انسانی جسم کا سب سے اول تخلیق کردہ عضو دل، جو بدن کا بادشاہ اور تمام جسم کا مرکز ہے، اس کا ہم پر حق ہے کہ اس میں الفرقان کو محفوظ کیا جائے، اس کی زرخیز زمین پر کلام اللہ کی محبت کے بیج بوئے جائیں۔ ہمارا فرض ہے کہ اس سرزمین کے پودوں کی آبیاری توبہ کے آنسوؤں سے کی جائے، کیونکہ توبہ کے آنسو ہی محبت کی جڑوں کو مضبوطی اور تقویت عطا کر سکتے ہیں۔ انسانی دل بنا ہی اللہ کی محبت کے لیے ہے، اس لیے اس کی زرخیزی کے لیے ہمیں اسے اللہ کی آیات کی کیاریوں، پودوں، پھولوں سے آراستہ کرنا ہے۔ مومن کا دل نور کا منبع ہے، کیونکہ وہ نور والا اس دل میں بستا ہے۔ المختصر، قرآن سے محبت کا بیج ہی اس محبت کے پودے پر صبر و شکر کے پھول، فضل و کرم کے پھل لائے گا، اور وفا کی جڑیں، استقامت کا تنا، عاجزی و انکساری کی شاخیں اسے قدآور گھنا ایمان کا درخت بنانے میں معاون و مددگار ثابت ہوں گے۔ دل کے بعد دماغ انسان کا سب سے حساس اور نازک جزو انسانی ہے۔ اس کا حق ہے کہ اس کی کوری تختی پر رہنمائی کی کتاب کی ہدایات کو نقش کیا جائے۔ اس دماغ کی یادداشت میں صرف اور صرف کتاب حیات سے روشنی پاتی ہوئی سوچیں، فکریں، خیالات، گمان، تدبیرات منقش کی جائیں۔ تصورات کی ڈور اسی روشنی کے مینار سے جڑی ہوں۔ عقل کے تمام گھوڑے اور لگامیں اس کے بنانے والے یعنی اس کے مالک کے ہاتھ میں ہوں۔ اس کے بعد آنکھیں انسان کا خوبصورت جز ہیں۔ یہ بینائی اور بصیرت اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ہیں۔ ہم پر فرض ہے کہ ہم ان آنکھوں سے خدا کی بنائی حسین و جمیل مخلوقات اور دنیا کو دیکھیں، اور جو قواعد و ضوابط خالق کائنات نے ان آنکھوں سے متعلق اپنی کتاب حق میں بتائے ہیں انہیں پڑھ کر اپنے اعمال کی زینت بنائیں۔ انہیں البصیر سے کچھ بھی چھپا نہیں، لہٰذا ہم اپنی آنکھوں کو ہر اس منظر کو دیکھنے سے روک لیں جس سے وہ منع فرماتا ہے، کیونکہ بے شک
وہ دل میں چھپے خیال اور آنکھوں کی بے ایمانیوں سے پوری طرح واقف ہے۔ ہمارے کانوں کا ہم پر حق ہے کہ اس میں السمی کے ترانے گونجتے رہیں، اور یہ ہمہ وقت مصحف کی پند و نسائق حمد و ثنا اور کرت کو سننے کے لیے وقف ہوں۔ ہماری زبان کا مقصد خیر و بھلائی کی تشہیر اور کلام اللہ کے پیغام کو زبان زد عام کرنا ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاتھوں پر فرض ہے کہ ہم خدا الہی کی سچی کتاب کو مضبوطی سے تھام لیں اور امت کے لیے فلاح و برکت کے کام کریں، کیونکہ ان ہاتھوں کی کمائی پہ ہی جزا و سزا کے میزان قائم ہوں گے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ تم میں سے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہارے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ ہوں، اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہمارے ہاتھ اور زبان دونوں الفرقان کے تابع ہوں گے۔ اس طرح ہمارے پاؤں صرف اس راہ پر چلیں جو اس خدائے واحد کے انعام یافتہ اور ہدایت پا جانے والوں کا راستہ ہے، وہ سیدھا راستہ جو ہمیں ہماری منزل جنت الفردوس تک لے جائے۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ اپنے بندوں اور اطاعت گزاروں کو جنت الخلد کی دائمی نعمتوں سے سرفراز کرنا چاہتا ہے۔ بلا شبہ جنت کی لذتیں، جنت کی نعمتیں ایسی مرغوب ہیں کہ ہر انسان ان کی آرزو کرتا ہے اور آنکھیں ان سے لطف اندوز ہوتی ہیں۔ جنت میں اللہ نے کیسی کیسی چیزیں پردہ غیب میں مخفی کر رکھی ہیں کہ آج تک نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی ہیں، نہ اب تک کسی انسان کے قلب میں ان کا خیال گزرا ہے۔ آخرت کی بڑی سے بڑی نعمت و لذت یہ ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو، اور یہ اس وقت ہی ممکن ہے کہ جب ہم نے اپنی زندگی میں ان آنکھوں سے پاک اور حلال چیزیں ہی دیکھی ہوں، جیسا کہ ایک حدیث میں مروی ہے، اللہ کی قسم انہیں اس سے زیادہ کوئی محبوب چیز نہیں دی گئی کہ وہ اسے دیکھیں گے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، جب اللہ تعالیٰ ان کے سامنے تجلی فرمائے گا تو وہ لوگ اپنی ساری نعمتیں بھول جائیں گے۔ تیرا قرب راحت قلب و جاں، تیرا بود اندھوئے بے کراں، رہے تو ہی تو میرے سامنے، نظر آئے کوئی نہ ماں سوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعاؤں میں فرماتے تھے، اے اللہ میں تیرے رخ کریم سے لذت نظر اور تجھ سے تیری ملاقات کا شوق مانگتا ہوں۔ گویا اسی طرح جن انسانوں نے اللہ کے کلام کو اپنے کانوں اور سماعت کی عادت ڈالی، ان کو جنت میں اس کا کلام سننا میسر آئے گا۔ حدیث میں مروی ہے، جن لوگوں نے اللہ کا قرآن اللہ کی زبان سے نہیں سنا، جب قیامت کے دن وہ اللہ کی زبان سے قرآن سنیں گے تو انہیں ایسا معلوم ہوگا گویا انہوں نے اس سے پہلے کبھی قرآن سنا ہی نہ تھا۔ دنیا کی تمام فانی لذتیں اس لذت و نعمت کے مقابلے میں ایسی ہیں گویا سمندر کے مقابلے میں قطرہ۔ انسان کی روح، انسان کا قلب اور بدن در حقیقت انہی ابدی لذتوں کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ میرے جسم و جاں، میرے عین و آں، تیری مملکت، تیری ملکیت، نہ کوئی طلب نہ کوئی گلہ، جو تیری خوشی، جو تیری رضا۔ رسول اللہ نے فرمایا، بنو آدم میں سے ہر انسان کی تخلیق 360 جوڑوں پر ہوئی، پس جس نے اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ اور استغفر اللہ کہا، راستے سے کوئی پتھر اٹھایا، کوئی کانٹا یا ہڈی راستے سے دور کر دی، یا کسی نیکی کا حکم دیا یا کسی برائی سے روکا، یعنی 360 جوڑوں کی تعداد میں یہ مذکورہ کام کیے، تو وہ اس دن اس حالت میں شام کرتا ہے کہ اس نے اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے دور کر لیا ہوتا ہے۔ مزید فرمایا، بنو آدم کے اعضاء میں سے ہر عضو پر صدقہ ہے،
اس پس منظر کو دیکھتے ہوئے یاد رکھیں کہ انسان سرتاپا خالق کائنات کی سب سے خوبصورت و حسین تخلیق ہے، جو سراسر اس نے اپنی محبت اور بندگی کے لیے مخصوص کی ہے۔ اللہ کی محبت انسان کی جبلت میں رکھ دی گئی ہے۔ تیری ذات جان وجود ہے، تیری شان شان شہود ہے، جہاں دیکھیے وہاں تو ہی تو، یہاں اور کیا ہے تیرے سوا۔ مومن بندہ اگر کھانے پینے، لباس، نکاح، جمع، شفا، اپنے اور اللہ کے دشمنوں پر غیظ و غضب اور قہر و غصہ میں رضا الہی مقصود رکھے اور اس کی یہ تمام باتیں لوجہ اللہ ہیں، تو یہ چیزیں موجب اجر و ثواب ہیں۔ اس قسم کی لذتوں سے لطف اندوز ہونے کا زمانہ بہت قلیل اور مختصر ہے۔ بندے کو چاہیے کہ انہی لذتوں میں اپنے آپ کو مشغول رکھے جو اس کے لیے موجب خیر و فلاح اور تمام مزائے جسمانی کے لیے صدقہ کا سبب بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں اسی قسم کی لذتوں کے متعلق فرمایا، آدمی کا ہر کھیل باطل ہے مگر کمان سے تیر چلانا، گھوڑے کو ادب سکھانا، اپنی بیوی کے ساتھ کھیلنا، یہ کھیل حق ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم نے بحیثیت انسان اپنے جسمانی حقوق ادا کر دیے ہیں، اور اگر نہیں تو آئیے اس رب دو جہاں کے سامنے سربسجود ہو کر اپنی کوتاہیوں اور غفلتوں کا اقرار کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں درخواست و التجا کریں کہ یا مقلب القلوب، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر پھیر دے اور اب تک کے تمام واجب الادا حقوق پر ہماری پکڑ نہ کرنا، اور ہم سے درگزر فرماتے ہوئے ہمارے قلوب کو انوار القرآن کا مسکن بنا، ہمیں نور میں لپٹی وہ بصیرت و بینائی عطا فرما جو باطن کو ظاہر کر دے، ہمیں وہ سماعت عطا کر جو انسنے کو سنے، جو تجھ لامحدود کی سرگوشیوں کو سمجھے، ہماری زبان کو شہد کی ایسی چاشنی دے کہ اس سے خیر و بھلائی، حق و سچ اور حکمت کی بات کے ماں سوا کچھ نہ نکلے۔ ہمارے ہاتھوں میں اعمال کی وزنی کتاب کو تھامنے کی قوت پیدا کر۔ یا قویو، ہمارے قدموں کو راہ راست پر چلا کر ثابت قدم رکھ، یہاں تک کہ ہم اپنے تمام وجود سمیت اس کا حق ادا کرتے ہوئے تیری محبت میں سرشار تجھ تک آ پہنچیں، اس حال میں کہ تو ہم سے راضی اور ہم تجھ سے راضی، اور ہمیں اپنی جنت میں داخل کر۔ آمین۔ یہی جستجو ہے اے خدا میری روح جب نکلے جسم سے، میرے لبوں پہ تیرا ہی نام ہو، میرے سینے میں دفن قرآن ہو، میرے سینے میں دفن قرآن ہو۔ آمین یا رب العالمین۔